بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1459 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 10 تا 14۔ اور چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ اور یاد کریں جب نادا آپ کے رب نے پکارا موسیٰ، حضرت موسیٰ کو، انیتی یہ کہ تو جا القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس، الا یتقون کیا وہ نہیں ڈرتے؟ قال حضرت موسیٰ نے کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں، ان اس بات سے کہ یکذبون وہ مجھے جھٹلائیں، ویضیق صدری اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، ولا ينطلق اور نہیں چلتی لسانی میری زبان، فارسل الی ہارون لہذا وہی بھیجتے ہارون کی طرف، وَلَهُمْ اور ان کا علیہ میرے ذمے ذنب ایک گناہ ہے، جرم ہے، فَأَخَافُ لہذا میں ڈرتا ہوں، أَن يَقْتُلُونَ کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا الہی میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے خوف ہے کہ مجھے مار ہی ڈالیں۔ ان 5 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، دوسری بات یعنی فرعون کے قوم کے پاس، تیسری بات کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں، چوتھی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہی میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، پانچویں بات میرا دل تنگ ہے اور میری زبان رکتی ہے، چھٹی بات آپ ہارون کو حکم بھیجیے کہ میرے ساتھ چلیں، ساتویں بات ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے، آٹھویں بات مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے مار ہی ڈالیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم فرعون اور اس کی ظالم قوم کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ فرعون اور ظالم قوم کے پاس جاؤ اور انہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرو۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ظالم قوم کے پاس جانے کا حکم دیا گیا اور انہیں دعوت حق دینے کی تلقین کی گئی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 میں کہا گیا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اس کے امراء کے پاس بھیجا، ان لوگوں نے اس کا بالکل حق ادا نہ کیا۔ دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں بھی کہا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنِ اخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات یاد دلاؤ، بلا شبہ ان معاملات میں عبرتیں ہیں ہر صابر اور شاکر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی ظالم قوم کے پاس جانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 5 باتیں کہی۔ پہلی بات یہ کہی قال رب انی اخاف ان یکذبون، پروردگار مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جب میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان کے سامنے ہم بات رکھوں گا تو مجھے جھٹلا دیں گے، مجھے جھوٹا کہیں گے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے جب اتنے بڑے بادشاہ ظالموں کے پاس میں جب اکیلا جاؤں گا۔
اور تیسری بات یہ کہی کہ ولا ینطلق لسانی ولا ینطلق لسانی کی تیسری بات یہ کہی کہ میری زبان نہیں چلتی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. جب ایک واقعہ موجود ہے جو اس وقت کا ہے جب کہ ان کے بچپن کا، کہ جب ان کے سامنے آگ اور پھول رکھے گئے، ان کا ہاتھ آگ کی طرف گیا اور تھوڑا سا ایک آگ کا ایک تھوڑا سا ایک شعلہ سمجھیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لگا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. وہ جب بات کرتے تھے تو لکنت ہوتی تھی. تو یہ بات کہی. اور چوتھی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ فارسی اللہ ہارون کے پروردگار، ہارون کی طرف آپ رسالت بھیج دیجیے، ان کو رسول بنا دیجیے، ان پر وحی کر دیجیے. اور تاکہ ہارون کے ساتھ میں جاؤں گا تو مجھے تھوڑی سی ہمت ہوگی. فطری طور پر جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو وہاں پر ہمت کی کمی ہوتی ہے. جب آدمی اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے اسی جیسا طاقتور، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں ہمت اور طاقت آ جاتی ہے. جب دو آدمی رہیں گے تو فطری طور پر ہمت پڑ جاتی ہے. اور پانچویں بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، کہ مجھ پر ان لوگوں کا ایک جرم ہے، لہذا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کے قتل کا واقعہ پیش آیا تھا، جبکہ وہ قبطی ایک اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی پر ایک تماچا رسید کیا تھا، وہی تماچا اس کی موت کا سبب بن گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، مگر ان کا زبردست تماچا اس کے لیے موت کا باعث بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں وہ واقعہ موجود تھا کہ میں جب فرعون کے پاس جاؤں گا تو میرے اس جرم کو بھی وہ یاد دلائیں گے، میرے ساتھ سخت سلوک کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ پانچ باتیں اس وقت میں کہیں پروردگار سے جب انہیں فرعون اور ظالم قوم کے پاس جانے کا حکم دیا گیا تھا، تو پھر جب یہ پانچ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا اس کو ہم اگلے درس میں بیان کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.